عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو بچا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ عز و جل سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہوگا، اول تاخیر ملاحظہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی احکامات سیکھنے کو ملیں گے، علم دین حاصل ہوگا۔ جب علم ہوگا تو درست طور پر عمل بھی ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمارے پاس کچھ زبانی سوالات ہوتے ہیں اور کچھ سوالات ہم نے جو اسلامی بھائیوں سے مختلف مقامات پر جا کر ریکارڈ کیے، انہیں بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو کہ فرض روزہ ہے اور نفلی روزہ جو علاوہ رمضان کے مسلمان رکھتے ہیں، ان کی نیت کا وقت کیا ہے؟ کب سے کب تک ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا نفلی روزے، ان کی نیت کا وقت یہ رات سے، یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت سے لے کر ضحوہ کبریٰ، یعنی جس کو ہمارے عرف کے اندر یا ہمارے زمانے میں رواج میں زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ وہ زوال کا وقت نہیں ہوتا، زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جس کو ضحوہ کبریٰ بولتے ہیں، جو کیلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نصف النہار یعنی سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے آسمان کے، اس وقت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو ضحوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے تک، رات سے لے کر ضحوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے تک رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اور نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر کسی نے نیت کی صبح ہونے کے بعد، صبح صادق ہو چکی، اس کے کافی دیر بعد وہ نیت کر رہا ہے، اس نے کھایا پیا نہیں ہے، اب وہ نیت کر رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ جو نیت کرے گا، یوں نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ صحیح، جب سے وقت شروع جی، جب سے وقت شروع ہوا ہے، یہ نہیں کہ اب میں روزے سے ہوں، بلکہ پہلے وقت کی وہ نیت کر لے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ تو نیت کا وقت شروع ہوتا ہے رات سے، یعنی کسی نے مغرب کے بعد نیت کر لی رمضان کے روزے کی یا نفلی روزے کی، تو اس کے بعد اس نے سحری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ سو گیا، فجر میں اٹھا، فجر پڑھ کے پھر سو گیا، اب وہ اٹھتا ہے آرام سے ظہر کے وقت میں، تو بھی اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ رات کو نیت کر چکا ہے۔ البتہ اگر کسی نے رات میں بھی نیت نہیں کی اور فجر کے وقت بھی نیت نہیں کی، اب وہ ضحوہ کبریٰ کے بعد وہ اٹھا، اب وہ نیت کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ رمضان کے روزے کی یا نفلی روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ روزے کی نیت کے وقت کے حوالے سے آپ نے تفصیل سنی۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ایک حقیقی اور ایک ظاہری طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ روزے کا ظاہر تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور جماع وغیرہ سے رکنا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ روزے کے اصل میں 3 درجے ہیں، ایک روزہ عوام کا روزہ، ایک خواص لوگوں کا روزہ، ایک ہے اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ روزے کا معنی رکنا، کھانے پینے جماع سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کاموں سے رکے رہنا، یہ روزہ ہے اور عوام کا روزہ اس کو کہا جاتا ہے۔
خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے بھی روکنا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور ایک ہے اخص الخواص، خاص الخاص لوگوں کا روزہ، وہ یہ کہ اپنے آپ کو تمام کاموں سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ خاص الخاص لوگوں کا جو ہے وہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور مقصد روزے میں یہ ہے کہ آدمی متقی ہو، اس میں تقوی پیدا ہو، اس میں روحانیت آئے اور وہ بھلائی کی طرف آئے، خیر کی طرف آئے۔ تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بری بات کہنے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے پیاسا اور بھوکا رہنے کی اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے۔ تو روزے میں جہاں پیاسا آدمی رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، دیگر خواہشات سے روکا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باطنی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح کرے کہ تمام گناہوں سے بچائے۔ اور اس میں بھی پھر اپنے اعضاء کے حوالے سے بھی علماء کرام نے بڑی تفصیل سے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی کے صرف ایک کھانے پینے کا یہ روزہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، اس کے پاؤں کا روزہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائے۔ اس کی یہ آنکھ اٹھے تو یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، دینی کتابیں پڑھنے کے لیے، کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، اس کام کے لیے جو ہے وہ اس کی آنکھ استعمال ہو۔ اور یہ جو اعضاء کا روزہ بیان کیا جا رہا ہے، مطلب ہاتھ اس کا جو ہے یہ اٹھے تو کسی کی مدد کے لیے، یہ اٹھے تو کسی نیک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کرنے کے لیے، نیک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے اور یتیموں کے سروں پر پھیرنے کے لیے۔ تو یہ ان معاملات میں ان کا فرمایا گیا کہ ہاتھوں کا یہ روزہ بیان فرمایا گیا تاکہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ان آنکھوں سے کوئی بد نگاہی نہ ہو، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنے، گانے نہ سنے، فلمیں ڈرامے جو ہے وہ نہ دیکھے، نہ یہ چیزیں سنے، اور اس طرح دوسروں کی برائی سننے سے بھی اپنے کانوں کو جو ہے وہ بچائے، بلکہ اس کانوں سے وہ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت سنے، نعتیں سنے، اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سنتا رہے۔ پاؤں کا یہ ہے کہ بندہ اس سے چل کر گناہ کی طرف نہ جائے، بلکہ یہ پاؤں اٹھے تو آدمی کا مسجد کی طرف بڑھے، یہ پاؤں اٹھے تو کسی نیک اجتماع میں جانے کے لیے یہ پاؤں اٹھے، یہ پاؤں چلے اس کا تو کسی کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ چلے۔ تو ان سب چیزوں کا یہ اعضاء کا جو ہے وہ یہ روزہ بیان کیا گیا ہے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، نہ ہاتھ سے تکلیف دے، نہ پاؤں سے تکلیف دے، البتہ کسی چیز سے بھی تکلیف نہ دے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت والے کاموں میں ان اعضاء کو جو ہے استعمال کرے۔ اور یہ رمضان المبارک میں تو خاص اس کا اہتمام کرے، کیونکہ ہم ویسے بھی روزے کی حالت میں تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں جو گئے، جو آنکھوں کا روزہ بیان کیا جا رہا ہے، کانوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، یہ تو سارا سال ہی ہونا چاہیے اس طرح، کیونکہ یہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ بروز قیامت یہ گواہی دیں گے، یہ بولیں گے، ان کو زبان عطا کی جائے گی، یہ قوت ملے گی ان کو بولنے کی، یہ بولیں گے اور گواہی دیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ ان ہاتھوں سے جو ہے آدمی نے کیا کام کیا ہے، زبان کا کیسے استعمال کیا ہے، دیگر اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے ہمارے بارے میں۔ تو یہ روزہ تو مسلسل ہی ہونا چاہیے۔ تو جب ان باتوں پر اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کو روزے کی ایک حقیقت، روزے کی روحانیت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزے کی حقیقت جاننے پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے گناہوں کے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ کیا گیا تھا ویڈیو کی شکل میں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، میرا نام غلام محمد ہے اور میرا سوال جو ہے وہ رمضان کے مناسبت سے ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں بسوں میں جھگڑا کرتے ہیں، رکشاؤں میں جھگڑا کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے گریباں ہوتے ہیں، لہذا اس معاملے میں رہنمائی چاہیے۔ جی حضور، ویسے عام دنوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے غصہ بڑھ جاتا ہے بعض لوگوں کا، تو لڑائی جھگڑے کے بارے میں کیا فرمائیں گے بالخصوص رمضان میں؟
لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ روزے کی حالت میں بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی روزہ رکھا ہوا ہے اس نے اور کوئی دوسرا اس سے آ کے جھگڑتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس سے جھگڑے نہ، ہاں وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے تو اسے کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ یہ ہر طرح کے روزے کے بارے میں حکم ہے، تو لڑنا جھگڑنا چاہے وہ رکشوں میں ہو، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ بازاروں کے اندر ہو، چاہے گھر کے اندر ہو، وہ تو ویسے ہی ممنوع ہے۔ اور پہلے ہی عرض کی گئی تھی کہ جس طرح جو خاص ایام ہوتے ہیں یا خاص مقامات ہوتے ہیں، مقدس مقامات، مقدس ایام، ان میں جس طریقے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اسی طرح ان مقامات پر ان ایام میں گناہ کرنے کا بھی وبال زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں شدت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اب رمضان المبارک میں اگر رکشے کے اندر یا بس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اور آپ نہ بلا وجہ لڑ رہے ہیں، ناحق لڑ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس گناہ کے اندر شدت آ جائے گی، اس کا وبال بڑھ جائے گا۔ تو رمضان مبارک تو ہمیں دیتا ہی سبق صبر کا ہے کہ روزہ اصل میں ہے ہی صبر، کہ اپنے آپ کو جس طرح عام لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک روزہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا کہ جس میں حکم یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو برے کاموں سے روکنا ہے، ہاتھ کو ظلم سے روکنا ہے، آنکھ کو جو ہے وہ بری باتوں کو دیکھنے سے روکنا ہے، کان کو بری باتوں کو سننے سے روکنا ہے، زبان کو بری بات بولنے سے روکنا ہے۔ تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان باتوں کا اہتمام کرنا بھی رمضان کے اندر ضروری ہے، ورنہ روزے کی جو مقصدیت ہے، جو روزے کا مقصود ہے، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا لعلکم تتقون، تم روزے فرض اسی لیے کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، روحانیت حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے۔ تو جب ہم روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے والے کام کریں گے، بسوں کے اندر، رکشوں کے اندر لڑیں گے، تو ہمارا روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ روزہ تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہم نے جس مقصد کے لیے روزہ رکھا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو جی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچائے رکھیں۔ امیر سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس موضوع پر مدنی مذاکرہ فرمایا اور تفصیلاً اس بات کے بارے میں سمجھایا کہ یہ جو بسوں کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ کا وہ مدنی مذاکرہ بھی سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بھی رہنمائی حاصل ہوگی۔ امید ہے آپ جھگڑا نہیں کریں گے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا تو اپنے آپ کو بچائیں گے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ بھی اس کو جواب دینے میں لگ گئے، مصروف ہو گئے، تو پہلے وہ غلطی پر تھا، اب آپ بھی غلطی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب علی خان ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی اس سے ناراض ہو کر اپنے مہکے ایک عرصے دراز کے لیے چلی جاتی ہے تو اس پہ واپس نہ آنے پہ ان کے رشتے پہ کیا اثر پڑتا ہے شرعن طور پہ؟ سائل کا سوال اگرچہ رمضان سے متعلق نہیں، لیکن ایک کامن سوال ہے کہ اگر زوجہ روٹ کر چلی جائے اور کچھ عرصے کے بعد، طویل عرصے کے بعد آئے، تو کیا اس سے نکاح پہ کچھ اثر پڑتا ہے؟ بلا عذر شرعی بیوی کا اس طرح اپنے شوہر سے ناراض ہو کر روٹ کر جو ہے وہ چلے جانا اور اس سے دور رہنا، یہ شرعن درست نہیں ہے۔ ایسی عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر آئے، اسی کو بسانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ البتہ جو ایک عوام میں مشہور ہے کہ اگر اتنا عرصے دونوں جدا رہ جائیں تو نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی یا کوئی ایسا ہے، یہ سب عوامی افواہیں ہیں، شرعن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح نکاح جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، اب نکاح بھی پورے اہتمام کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، اپنی شرائط کے ساتھ منعقد ہوا ہے، تو لہذا جب تک طلاق کا سلسلہ نہیں ہوگا باقاعدہ، تو اس وقت تک جو ہے ان کے نکاح پر یعنی نکاح ختم ہونے کا حکم نہیں ہوتا، نہیں دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو ایک عوامی وسوسہ کہیں یا غلط فہمی کہیں، امید ہے کہ وہ دور ہو گئی ہوگی اگر کسی کے ذہن میں تھا کہ بہت زیادہ عرصہ دور رہنے کی وجہ سے نکاح پہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نکاح کمزور ہو جاتا ہے، تو نکاح کمزور یا مضبوط نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے، یا پھر ٹوٹ جاتا ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال
ہمارے سائل کا جواب جو ہے وہ آپ نے سماعت کیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. میرا ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ رجب کی 4 تاریخ اور محرم کی پہلی، رمضان کی پہلی، محرم کی 10 یہ یک دن پڑتی ہے، اب اس میں فرق کیوں آتا؟ یہ سوال کا جواب مجھے. انہوں نے 3 تاریخوں کا تذکرہ کیا کہ یہ ایک دن میں ہی آتی ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سائل یہ پوچھنا چاہتے ہیں. کہ کوئی شرعی اعتبار سے تو اس کا حکم نہیں ہے کہ جس دن یہ پڑے گی تو اسی دن وہ پڑے گی. باقی یہ کہ کچھ تجربات ہوتے ہیں تو وہ تجربات ہی تجربے ہیں، تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ اور محرم کی 10 تاریخ غالباً انہوں نے یہ کہی، اور رمضان کی پہلی تاریخ وغیرہ یہ ایک ہی دن پڑتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں تجربہ بعض لوگوں نے کیا ہوگا کہ کچھ سالوں تک یا کچھ عرصے تک وہ دیکھتے رہے کہ یہ ایک ہی دن پڑ رہی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرق آ گیا، تو ایسا فرق کیوں آتا ہے؟ تو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. یہ تو چاند کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. جب چاند کا ظہور ہو جاتا ہے، مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ رمضان کا مہینہ کبھی پہلے ہو جائے اور یعنی 29 دن کا ہو جائے، کبھی 30 دن کا، اور رجب کا جو ہے وہ کبھی 30 دن کا ہو جائے، کبھی 29 دن کا. تو یہ سلسلہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے. اتفاق ہے کہ چند سالوں تک اگر ایسا کبھی ہو جائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی شخص کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، اب وہ سویا، آنکھ ہی نہیں کھلی، یا بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو بہادری بھی سمجھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دیکھو میں تو بغیر سحری کے آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے. تو کیا روزہ ہو جاتا ہے اگر سحری نہ کھائی ہو؟ اور ایسے لوگوں کا یہ سوچنا کہ میں نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی بہادری کا کام کیا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ جیسا کہ شروع میں پہلے سوال میں اس بات کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ رمضان شریف کے روزے کی نیت کا جو ٹائم ہے وہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر صبح زوال کبریٰ تک ہے، یعنی نصف نہار شرعی تک. یعنی اس دوران جب بھی وہ نیت، اب جو ظاہر سو رہا ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے سحری کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آنکھ ہی نہیں اس کی کھلی، تو اس کی نیت تھی کہ میں صبح سحری کروں گا، تو اب آنکھ نہیں کھلی ہے تو اس کی وہی نیت شمار ہوگی اور اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے. سحری جو ہے روزے کے لیے لازمی و ضروری نہیں ہے، البتہ قصدن جو آپ بتا رہے ہیں، جس طرح کے اس پہ فخر بھی کرنا کہ میں بالکل بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھا ہے، قصدن سحری کو ترک کرنا یہ محرومی ہے کہ ایک سنت کی جو ہے وہ ترک کرنا اس میں لازم آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو کھانا یہی سحری ہے، چاہے وہ چند کھجوریں ہوں، دودھ ہو، کھجوریں ہوں، تو یہ بھی سحری ہے. تو بلا وجہ اس کو جو ہے ترک نہ کیا جائے، برکت سے محروم ہو گئے. جزاک اللہ. امید ہے کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی کہ بغیر کھائے پیے بھی اگر نیت کے وقت میں نیت تھی، آنکھ نہ کھلی کسی سبب سے جو ہے وہ کھانا پینا نہ کر سکا، تب بھی روزہ درست ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد وسیم ہے. میں تمام عالموں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے دنوں میں جن بچوں کی عمر روزہ رکھنے کی ہو جاتی ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، تو کیا ان سے جبراً روزہ رکھوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور، جس پر روزہ لازم ہو گیا اگرچہ رمضان کے دوران ہی ہوا تو اب وہ نہیں رکھتا، تو کیا جبراً رکھوایا جائے گا؟ یہ پوچھنا. جی بالکل. اصل میں حکم شرع تو یہی تھا کہ اگر حکیم وقت ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکام نافذ ہوتے ہوں تو حاکم کے لیے حکم یہ ہے کہ جو جس پر روزہ فرض ہو گیا اور وہ بازار میں کھاتا پیتا ہے تو اس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شدید حکم، اتنا شدید حکم ہے. تو اب جیسے والدین ہیں، ان کو چونکہ حق حاصل ہے بچے کے اوپر، تو وہ زبردستی کر سکتے ہیں، جبراً اس سے روزہ رکھوائیں. نہیں رکھواتے تو مناسب تعزیر کریں، اس کی سزا دیں اسے اور اس سے روزہ رکھوائیں، کیونکہ اب وہ جب بالغ ہو گیا، اس پر روزہ فرض ہو گیا، تو اب روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا. تو یہ پر ضروری ہے کہ اب اس پر سختی کریں، اس کو روزہ رکھوائیں.
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم، میرا نام علی سمرو ہے اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں جو ہم غیر محرم لیڈیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی حضور، یہ چونکہ دکاندار ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بازاروں میں ایک رواج ہے کہ عورتیں بھی آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ نامحرم بھی ہوتی ہیں، ان سے ڈیلنگ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ہو یا روزے کے علاوہ اور ایام میں ڈیلنگ کا معاملہ ہو، اب وہ جو بیچنا ہے چلیں اس کا بیچنا تو جائز ہے، انہیں بیچ رہے ہیں، وہ جو اگر جائز اشیاء بیچ رہے ہیں وہ جائز طریقے سے بیچ رہے ہیں. لیکن اگر جیسے غیر محرم ہے تو اب اس کے چہرے کی طرف، یا اگر نعوذ باللہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس سے اس کا جسم کے ابھار نمایاں ہو رہے ہیں، جسم نمایاں ہو رہا ہے، تو اب اس کی طرف دیکھنا یہ ناجائز ہے. اس کی یا اس سے اس انداز میں باتیں کرنا کہ جس سے شہوت پیدا ہو، یا اس کو مائل کرنا اپنی طرف، یہ تمام کی تمام باتیں ناجائز ہیں. چاہے اب وہ روزے کی حالت میں ہو چاہے غیر روزے کی حالت میں ہو، ایک ہی حکم ہے. تو اگر وہ روزے کی حالت میں کریں گے تو زیادہ سختی ہے، گناہ بڑھ جائے گا ان کے اوپر. تو جب بھی ڈیلنگ کریں، اگر عورتیں آتی ہیں تو ان تمام باتوں کی وہ احتیاط کریں گے کہ اپنی نظریں ان کے پر نہ گاڑیں، اور جو ضرورت کی بات ہے صرف وہی کریں. اور جو جیسا کہ رواج ہے کہ عورتوں سے فری ہو کے بات کی جاتی ہے اور اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جس سے عورتیں مائل ہوں ان کی طرف، تو یہ تمام کی تمام حرام ہیں. یہ حرام ہے. اور رمضان میں ظاہر ہے کہ بارہ ہماری گفتگو ہوئی کہ گناہ کا جو وبال ہے، گرفت ہے، وبال ہے، وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر رمضان المبارک میں عورت نے روزہ رکھا تھا، روزے کے دوران ماہواری کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا، اب اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ آیا ٹوٹ گیا؟ اگر ٹوٹ گیا تو اب کیا وہ کھا پی سکتی ہے؟ بقیہ دن کیسے گزارے گی؟ روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض یعنی اسی کی ماہواری جو ہے وہ شروع ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اب بقیہ دن اس کو روزے سے رہنا یہ اس پر ضروری نہیں ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، چاہے اکیلی بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے کھائے، چاہے وہ گھر والوں کے سامنے کھائے. البتہ افضل بہتر اولا یہی ہے کہ وہ اکیلے چھپ کر جو ہے وہ کھائے. کھا سکتی ہے، کھانے کی کوئی ممانعت نہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی یہ جو روزہ اس کا ٹوٹا ہے اس کی بھی قضا کرے گی بعد میں. جزاک اللہ. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی آپ نے متعدد سوالات اور ان کے جوابات سنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجئے رمضان مبارک میں جہاں آپ روزہ رکھتے ہیں دیگر عبادات بھی مکمل طور پر بجا لائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ. بالخصوص جو رمضان مبارک کی خصوصی عبادات ہیں، مثلا نماز تراویح ہے جو کہ رمضان مبارک کے علاوہ اس کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادت میں صرف کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے میں جہاں دیگر فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہیں ایک رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 10 دن کا نہیں بلکہ 30 دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اس وقت بھی دعوت اسلامی کے تحت ملک بھر میں بلکہ بیرون ملک بھی کئی مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہیں اور پورے ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف میں ہیں. 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور آخری 10 دنوں کے اندر تو بے شمار اسلامی بھائی بے شمار مقامات پر 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت اور رمضان المبارک کے ساتھ محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ جہاں 10 دن کے لیے بھی بہت کم لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں 30 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. اور معتکف کے لیے کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ اس کا رات دن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کا سب جو ہے وہ مسجد کے اندر گزرتا ہے اور مسجد کے اندر گناہوں کے اسباب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. پھر مدنی ماحول کے ساتھ اگر اعتکاف کی سعادت کوئی حاصل کر رہا ہے تو اسے علم دین حاصل کرنے، مختلف مواقع میں تربیتی حلقوں میں شرکت کرنے، مبلغین کے بیانات سننے کا، اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو روزانہ نماز ظہر کے بعد اور رات کو نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی دیکھنے اور سننے کی سعادت ملتی ہے. تو جس سے بن پڑے
وہ 30 دن کا اعتکاف کرے. اب کئی دن گزر چکے, اب جتنے دن باقی ہیں اب بھی آپ جا سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, جا کر آپ مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں معتکف ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ترین ہو جائے گا. اور کم از کم آخری 10 دن کے اعتکاف کی تو نیت فرما ہی لیں, بلکہ اگر آج تک آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس مرتبہ نیت کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جب آپ اعتکاف کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اعتکاف کی کس قدر برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدن ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹنے, زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے لیے بخشش کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں